ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جب 2018 میں ہمیں ایک جھرلو کے ذریعے، جعلی ہتھ کنڈوں کے ذریعے ہمیں جب ہروایا گیا، تو نہ ہم نے کسی کو گالی دی، نہ ہم نے کسی مقام پہ جا کر گھراؤ جھراؤ کیا، نہ ہم نے کوئی گملہ توڑا، نہ ہم نے کوئی لانگ مارچز کیے. ہم نے یقیناً پارلیمنٹ میں جا کے کالی پٹیاں باندھ کر جو ہمارا حق تھا ہم نے اس کے اوپر احتجاج کیا، اور ہم نے اوتھ اٹھایا وہاں پہ. کون نہیں جانتا کہ وہ تاریخ کا سب سے بدترین بددیانتی سے، خیانت سے اس الیکشن کو چرایا گیا تھا. ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم خدا نخواستہ پارلیمنٹ کو آگ لگائیں گے. ہم نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم سول ڈس اوبیڈینس کا ہم قوم کو پیغام دیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم جا کے اپنا ڈی چوک میں دھرنے دیں گے اور لوگ میلے کچیلے کپڑے لٹکائیں گے. ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہم ایک جعلی ڈرامہ رچائیں گے اور قبریں کھودیں گے اور کفن لے آئیں گے. نواز شریف کی قیادت میں نہ کبھی ایسا سوچا گیا، نہ کبھی ہوا، نہ کبھی ہوگا. اور آج ہم نے پھر 4 سال دل جمعی کے ساتھ اس قوم کی خدمت کی بطور اپوزیشن. اور اس متحدہ اپوزیشن میں پی ایم ایل کے علاوہ پیپلز پارٹی تھی، جے یو آئی تھی، اور درجہ بدرجہ دوسری پارٹیز تھی. ہم نے فیٹف کا بل ہم نے منظور کروایا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. وہ قوم کی بہترین مفاد میں تھا. کریڈٹ جس کو بھی جاتا تھا، اصل کریڈٹ پاکستان کو جانا تھا. اور ہم نے اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر ہم نے یہ فیصلے کیے، اور ہم نے باقاعدہ وہاں پر اپنی پروسیڈنگ میں پورا حصہ لیا. لیکن جب ہم نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی، پہلے دن کی میں نے اپنی تقریر میں فرسٹ مائی میڈن اسپیچ، اور اس میں جس طرح اس کو حقارت سے ٹکرایا گیا، اس کے اوپر جس طرح فکرے کسے گئے، جو الفاظ جو دن رات وہ کہتے تھے یہاں پر کہنے کا مناسب نہیں ہے، اس سے مزید قوم کا وقت ضائع ہوگا، مزید تقسیم در تقسیم ہوگی. اور اسی طریقے سے جب بھی موقع آیا، کشمیر کا تنازع اور ہندوستان کا حملہ، مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. کشمیر ڈے کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا. اور اس طرح دوسرے مراحل جب آئے، کووڈ کے اوپر مل بیٹھنے سے انکار کر دیا گیا، جب پوری قوم کے اوپر کووڈ کا پوری دنیا میں وہ حملہ آور ہو چکا تھا کووڈ. میں اس کا گواہ ہوں. جب ہندوستانی جہازوں نے پاکستان کے فضاؤں کو عبور کیا اور وہ جہاز ان کا مار گرایا گیا، اس رات ہماری میٹنگ تھی، پوری اپوزیشن وہاں پر موجود تھی. بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم تشریف لائیں گے، لیکن 1.5 گھنٹے کی تاخیر کے بعد سپہ سالار آئے، وزیر اعظم نہیں آئے. یہ تھا حدق امیز ان کا رویہ. اس کے باوجود بھی ہم نے اس کو برداشت کیا تحمل سے، کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد کو ہم نے دیکھنا ہے، نہ کہ ایسی چیزوں سے جس سے اشتعال اور بڑھے، اور جس سے بدمزگی اور پیدا ہو، اور جس سے دوریاں اور پیدا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ 4 سال چور دروازے سے وزیر اعظم داخل ہوتے تھے تاکہ ان کو اپوزیشن سے سامنا نہ کرنا پڑے، مجھ سے ہاتھ ملانا نہ پڑ جائے. یعنی یہ تھی ان کی روش. کیا اس کو آپ جمہوری روش کہیں گے، کہ یا اس کو ایک صریحاً ایک فاشسٹ روش کہیں گے؟ فاشزم، نارسزم یہ کہیں گے اس کو آپ. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کم جتنے میں سافٹ الفاظ ڈھونڈوں